اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اب یہاں سے جو ہے دوسری رکوع جو ہے یعنی کہ 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلے والی آیات میں جو ہے 16 سے 17 رکوع تک دو نوجوانوں کا قصہ بیان کر رہا تھا۔ اب یہاں سے جو ایک مثال دے رہے ہیں دنیاوی زندگی کی، کیا اس کی مثال ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیجیے کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کتنی مقدار میں وہ چیز ضروری ہے اور وہ چیز کب تک باقی رہے گی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلائیے۔ تو بتلا رہے ہیں کہ کما انزلناہ من السماء، کہ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم آسمان سے پانی کیا کر رہے ہیں، برسا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور اس پانی کا کیا ہوتا ہے کہ فاختلط به نبات الارض، وہ پانی جو ہے آپ کے کھیتوں میں جو ہے پورے پھیل رہا ہے اور آپ کا کھیت جو ہے سبز ہو رہا ہے، لہلہا رہا ہے، اور آپ کا گیہوں یا دھان یا کوئی بھی چیز ہو وہ پھل پھول رہا ہے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا وَتَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اب قرآن جو ہے اس کے ایک بتا رہے ہیں کہ تم اس پہ خوش مت ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا، اب تمہاری زمین جو ہے لہلاتی ہے وہ نظر آ رہی ہے، سبز نظر آ رہی ہے، آپ جو ہے اس کا جو غلہ جو ہو رہا ہے اس کی جو سبز جو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی خوشی کے مارے جو آپ اس میں جو پھولے نہیں سما رہے، تو آپ اتنا خوش مت ہوئیے۔ آگے فرمائیں کہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا وَتَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک صبح کے وقت تم یہ دیکھو گے کہ ایک ہوا ایسی چلے گی جو ریاح جو آپ کے کھیتوں کی جو سرسبز جو شادابی ہے، آپ کے کھیت کے اندر جو مکئی لگائے ہیں یا گیہوں لگائے ہیں یا دھان لگائے ہیں، جو بھی چیز لگائے ہوئے ہیں آپ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ہوا جو ہے لے کے اڑ جائے اس کو۔ آپ دیکھتے بھی ہوں گے، آپ لوگوں کو زیادہ تجربہ ہوگا، آپ لوگ کھیت کرتے ہیں، آندھی اور طوفان جب چلتا ہے، جب صبح میں ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو دل ایک چھوٹا سا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت نقصان ہو گیا، چہرے پہ اداسی آ جاتی ہے کہ اوہ اتنا محنت ہم نے کیا اس کھیت پہ، رات ہوا چلی پورا جو ہے سو گیا، ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کی مثال یہی ہے، اور کا فرما رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یقیناً بے شک اللہ تعالی اس دنیا کی تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جی ہم جو ہے دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا کھیت برباد ہو، کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، سوچتا ہے کہ ہم جو اتنا محنت کر رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ غلہ ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارا نفع ہو، لیکن ہمارے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آندھی چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے ایسے موقع پہ جس سے ہمارا جو غلے کو نقصان ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اس نوجوان کو یہ سبق سکھلا رہے ہیں کہ تم اس پہ گھمنڈ مت رہو کہ یہ جو زمین ہماری ہے، یہ جو کھیت ہمارا ہے ہمیشہ باقی رہے گا، نہیں نہیں نہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور آگے فرمائیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال والبنون اور اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ اس دنیا کی زینت ہے۔ کیا مطلب کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کی زندگی میں مال ہے، مال کے ساتھ ساتھ اولاد ہے، تو آپ دنیا کا سمجھیے کہ بہت خوش نصیب انسان ہیں آپ۔ اور قرآن نے پہلے مال کو اس لیے لفظ استعمال کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جو ہے شادی سے پہلے آپ کا کچھ کمانا ضروری ہوتا ہے نا۔ اب جیسے اگر آپ کا رشتہ ہوا، اب لڑکی والے کو پوچھیں گے آپ کام کیا کرتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، آپ کا انکم کتنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے تو پوچھے گا نا۔ پھر آپ کہیں کہ نہیں ہم کچھ کماتے نہیں ہیں، کمائیں گے شادی کے بعد، تو کون آپ کو لڑکی دے گا؟ کہے کہ بھائی نہیں یہ رشتہ ہم کو منظور نہیں ہے۔ تو شادی سے پہلے لڑکی والے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہوتا ہے، اب کتنا آپ کا کما لیتے ہیں، کتنا آپ کا انکم ہے۔ تو اس لیے قرآن نے پہلے اس کو لایا المال، کہ المال پہلے لایا، اور جب ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے بعد
جو جب ایک دونوں جو میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے نسل جو ہے پروان چڑھتی ہے، نسل ایک جو ہے بڑھتا ہے، اولاد آتا ہے دنیا کے اندر. تو اس لیے قرآن نے المال کے بعد واو لایا. واو جو اس بات کی علامت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے بعد تو اولاد کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ المال، یہ اس دنیا کے اندر یہ مال جو ہے، اور والبنون، اور جو آپ کی جو اولادیں ہیں، یہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اندر ہی آپ کو خوبصورتی پیدا کرنے والی ہے. دنیا کے اندر ہی سب چھٹ جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد بھی جو ہے آپ کے ساتھ قبر کے اندر جا رہا ہوا کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے. تو اسی کو قرآن نے آگے کہا کہ اور یہ مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں دنیا کی زینت ہے، تو آخرت میں کیا زینت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اصل تو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے نا. تو وہاں کے لیے کیا زینت ہمارے لیے ہوگی؟ تو قرآن آگے بیان کر رہا ہے والباقیات الصالحات، کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے باقیات میں سے. جیسے کہ آپ نے دنیا کے اندر جو نیکیاں کی ہیں آپ نے، وہ آپ کے مرنے کے بعد وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے نیکیاں نہیں کی ہیں مان کے چلیے، لیکن آپ نے اس دنیا کے اندر اپنے اولاد کو اتنا تربیت دیا، آپ نے اپنے اولاد کو اتنی اچھی تعلیم دی، اب وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد روزانہ اگر آپ کے نام سے سورہ فاتحہ یا قرآن پاک کی ایک پارہ تلاوت کر کے آپ کو بخش دے رہا ہے، آپ کے نام سے کچھ دعائیں کر دے رہا ہے، تو آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں. لیکن یہاں پہ قرآن نے یہ کہا کہ والباقیات الصالحات کا مطلب یہ کہ آپ کو خود یہ عمل کرنا ہوگا. وہ تو ایک ذریعہ ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، لیکن آپ جو خود عمل کر کے جائیں گے وہ ہے والباقیات الصالحات، کہ آپ جو نیکی کریں گے اس دنیا کے اندر وہ کہاں کام آئیں گا؟ کل آخرت میں کام آئے گا. اس کو جو ہے سمجھے کہ ایک اکاؤنٹ ہے. اب یہ اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہمیں ابھی معلوم نہیں چلے گا، دنیا کے اکاؤنٹ کا بیلنس ہم تو موبائل میں ہی سرچ کر لیتے ہیں، فوراً جو ہے چیک کر لیتے ہیں اتنا بیلنس ہمارا ہے، فون پے کے ذریعے سے ہو یا پے ٹی ایم کے ذریعے سے ہو، کچھ اور ذریعہ آ گیا آج کل. لیکن یہ آخرت کا جو اکاؤنٹ جو اس میں جو ہمارا نیکی جو جمع ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم ابھی نہیں ہوگا. جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوں گی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کتنا نیکیاں کمائی تھی، کتنے ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے نیکیاں جو ہے جمع ہوا، سب وہاں ہم کو دکھائی دے گا. تو والباقیات الصالحات کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو نیکی اس دنیا کے اندر زندہ رہتے کریں گے وہ آخرت میں ہمارا کام آئے گا. خیر عند ربک ثوابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے بہترین بدلہ ہوگا، بہترین ثواب ہوگا. اور آگے فرمائے کہ وخیر عملا، اور امیدیں جو ہے اس سے بھی جو ہے کیا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی کہ یہ امید لگا کے، جیسے کہ ایک امید کا مطلب یہاں پہ سمجھیے کہ ہم نے کوئی ایک کام یا نیکی کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک، اب اس نیکی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو کچھ اجر دے گا. تو اس نیت سے اور اس امید سے ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں تو یہ قبول ہے. باقی اگر یہ کام جو کر رہے ہیں آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ کام کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارا پڑوسی جو ہے یا ہمارے جو ساتھی وہ خوش ہو جائے، ہم سے جو ہے بات کرنے لگے، ہم سے جو ہے راضی ہو جائے، تو یہ پھر یہ کوئی کام نہیں ہوگا. پھر یہ آپ کا جو عمل یہ جو نیکی جو ہے یہ دنیا کے اندر ہی واہ واہ کرتے وہ نکل جائے گا. اگر آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو وہ خیر عملا، تو اس کی امید کرتے ہوئے آپ اس کا جو ہے نیکی کام کیجیے. اور آگے فرمائے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، تم اس دن کو یاد کرو گے، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن پہاڑ جو ہیں چلیں گے. قرآن نے کیا زبردست لفظ استعمال کیا کہ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، سارا یسرک مناتا ہے چلنا. نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، تم اس دن دیکھو گے کہ پہاڑ کو چلتے ہوئے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو جو ہے ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تمام لوگوں کو اپنے عذاب میں گرفتار یعنی کہ گھیر لیں گے اس کو. وَحَشَرْنَاهُمْ یعنی کہ میدان حشر میں جمع کریں گے اس سب کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اللہ کے رسی سے یعنی کہ فرشتوں سے چھوٹ کے بھاگ نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ جب قیامت کا جب آئے گی تو قیامت آنے کے بعد جو ہے پہاڑ جو ہے زمین پہ چلنے لگیں گے اور زمین جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جب زمین ریزہ ہوگا تبھی تو ہمارا آپ قبر سے نکلیں گے. جب ہم قبر سے نکلیں گے تو وحشرناہم،
ہم سب کو جو ہے فرشتہ جو پیچھے سے ہکائے گا، جس طرح ہم لوگ جو خصی چلاتے ہیں یا بکری چلاتے ہیں، جو لوگ گائے چلاتے ہیں تو پیچھے سے اس کو ہکاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ بھاگو آگے نکلو آگے نکلو، اپنی زبان میں جو اس کو کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ وحشرناہ، ہم سب کو جو ہکا کے لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ میدان محشر میں. اور فلم نغادر منہم احدا، ان میں سے اگر کوئی چھپ کے بھاگنا بھی چاہے گا تو نہیں بھاگ سکتا وہ. یہاں پہ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن لوگ کس حالت میں جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کس حالت میں قبر کے عالم میں اٹھیں گے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ننگے جو ہے اپنے قبر سے نکلیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے سب ننگے میں نکلیں گے قبر سے اور اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تم کو شرم نہیں آئے گی ننگے ہونے کے بعد؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ وہاں ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے نیکیوں کو لے کے پریشان حال ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے لیے مرتا رہے گا، تو وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ظاہر سی بات دنیا کے اندر ہی ایک چیز دیکھ لیجئے، اگر کوئی ایسی جگہ ہم پھنس جاتے ہیں جہاں گردی لگا یعنی کہ پوری بھیڑ جمی ہوئی ہے، سب لوگ ایک جگہ جمع ہیں، اچانک یہ حلہ ہوا یا کچھ ایسی چیز ہوئی کہ بھائی یہاں پہ کچھ ہے جس سے ہم سب کو نقصان ہے، یا شیر آ گیا یا چیتا آ گیا یا باغ آ گیا، کچھ ایسی چیز آ گئی جس سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسے حالت میں آپ کس کو دیکھیں گے؟ اگر آپ کے پاؤں کا چپل بھی اگر چھوٹ جائے، چپل کو نہیں پکڑیں گے، آپ بھاگیں گے آگے، چپل بعد میں لے لیں گے، چپل 100 روپے کے بعد میں خرید لیں گے، لیکن جب تو جان تو بچانا ضروری ہے. اسی طرح کل قیامت کے دن یہی ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوگا، تو دوسرے کو کہاں سے دیکھ پائے گا. ایک دوسری حدیث جو حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لوگ جو ہے اپنے اپنے جو کفن میں جو دفنایا گیا تھا اس کو، وہ اسی کپڑا کو جو ہے کفن جو ہے پہن کے کرتا پجامہ پورا بدن ڈھکا ہوا نکلے گا ایسے ہی. تو مختلف حدیث ہے، جو ہم کو جو سب سے صحیح حدیث لگی جو بخاری کی حدیث ہے، تو یہی کہ حضرت عائشہ سے جو ہے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی لوگ کیسے جمع ہوں گے، تو وہی کہ لوگ جو ہے سب کے سب ننگے جمع ہوں گے میدان محشر میں، اور سب لوگ اپنے اپنے جو ہے نفسی کے عالم میں ہوگا. اب لوگ کس طرح کھڑے ہوں گے وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تم سب کے سب اللہ کے سامنے سب بن کے کھڑے ہو جاؤ. جس طرح نماز میں ہم سب بندی کرتے ہیں نا، اسی طرح سب کے سب لوگ کیا ہوں گے؟ صف بن کے کھڑے ہو جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تم کو جو دنیا کے اندر بھیجا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو آج ہم پھر دوبارہ اسی طرح تم کو کیا کر رہے ہیں؟ زندہ کر کے ہم جو ہے تم کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کے لیے ہم نے جو بلایا ہے. ظاہر سی بات ہے جس طرح اللہ نے ہم کو جو ہے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے کے بعد ہمیں موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ٹھیک اسی طرح جو ہم کو جو ہے قبر کے اندر سے نکالیں گے، آپ میدان محشر میں جمع کریں گے. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تو کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا، یعنی کہ تم لوگ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ کل قیامت کے دن یعنی کہ ایک مقررہ وقت آئے گا جس دن ہم تم سب کو جمع کریں گے. تو وہ دن کیا ہو گیا؟ آ گیا، یعنی کہ اللہ کا وعدہ کیا ہو گیا؟ پکا ہو گیا، پورا ہو گیا. تم لوگ کہتے تھے دنیا کے اندر کہ کون دیکھنے گیا قیامت کب آئے گی، کیسے قیامت آئے گی، قبر کے اندر کیا ہوگا، کون دیکھنے گیا. تو آج وہ دن آ گیا ہے کہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. جو باتیں کہیں گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.